اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان میں چھٹی تراویح میں پڑھے جانے والے قرآن کی تفسیر قرآن اشارات کتاب سے پیش ہے۔ 7واں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا شروع ہو رہا ہے۔ سورہ مائدہ کا سلسلہ جاری ہے۔ جب یہ نصارہ قرآن سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور ایمان لا کر یہ دعا کرتے ہیں کہ قوم صالحین میں ان کا شمار ہو۔ مسلمانوں، اللہ نے جو ستری چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام نہ کرو اور حد سے بھی نہ بڑھو، کیونکہ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ قسم توڑنے کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا 3 دن کے روزے رکھنا ہے۔ شراب، جوا، بت پرستی یہ سب شیطانی کام ہیں، ان سے بچنے کا حکم ہے۔ اللہ خلوص سے نیک کام کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ حالت احرام میں زمین پر شکار کرنے کی ممانعت کر دی گئی ہے، البتہ بحری سفر میں اس کی اجازت دی گئی ہے۔ حالت احرام میں زمین پر عمدن شکار کرنے کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ مسلمانوں، باتیں بہت کریت کر نہ پوچھا کرو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تم کو بری لگے، بالخصوص جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہے۔ جب کسی کی موت آ رہی ہو اور تمہارے سامنے وصیت کی جائے تو اس کو مینوان بیان کر دیا جائے اور چھپانے کی کوشش نہ کی جائے۔ اس دن کو یاد کرو جب نبیوں سے پوچھا جائے گا کہ ان کی امتوں نے ان کی تعلیم پر کیسا عمل کیا۔ نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی زندگی کے واقعات یاد دلائے جائیں گے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے آسمان سے خوان نازل کرنے کا مطالبہ کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان پر خوان نازل ہوا۔ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال ہوگا کہ کیا انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ان کو اور ان کی والدہ کو بھی خدا مانو؟ وہ اس سے صاف انکار کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کریں گے کہ ان کی قوم کو بخش دیا جائے۔ اللہ بہت غالب اور حکمت والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام شروع ہو رہا ہے جو ہجرت سے 1 سال قبل مکے میں نازل ہوئی۔ ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور یہ تمام دنیا بنائی اور انسان کو مٹی سے بنایا، لیکن یہ تمام نشانیاں دیکھنے کے باوجود کفار خالق عالم کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کی ہنسی اڑاتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد ہوتا ہے کہ وہ کافروں پر یہ واضح کر دیں کہ وہ دنیا میں چل پھر کر کے دیکھ لیں کہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے والوں کا کیا حشر ہوتا ہے۔ اللہ ہی خیر و شر کا مالک ہے اور یہ قرآن مالک حقیقی کے احکام بتانے کے لیے نازل ہوا ہے۔ جو شخص اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے، اس سے بڑھ کر اور کون ظالم ہو سکتا ہے۔ جب یہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو کفار اس کے سننے سے دوسروں کو منع کرتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر انہیں ایمان نہیں۔ جن لوگوں نے قیامت کے دن اللہ کے حضور میں حاضر ہونے کو چھوڑ جانا، بلا شبہ وہ لوگ بڑے گھاٹے میں رہیں گے۔ اللہ والوں کو اگر تکلیف دی جائے تو صبر کرنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کی طرف بھی پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور جب انہوں نے پیغمبروں کا کہا نہ مانا تو اللہ نے ان کو سختی اور تکلیف میں گرفتار کیا تاکہ وہ گڑ گڑائیں اور شرک سے باز آئیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو عذاب خدا سے ڈرائیے جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کی طرف منہ کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں، ان کو اپنے پاس سے مت نکالیے۔ اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو ان سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سلامتی کی خوشخبری ہو، بے شک اللہ نے ان کے لیے اپنی رحمت لازم کر رکھی ہے۔ فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں اور سب چیزیں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی موجود ہیں، اور اللہ ہی کا حکم غالب ہے اپنے بندوں پر، اس لیے اس کے فرشتے نگرانی کے لیے مقرر ہیں۔ وہی سب سے تیز حساب لینے والا اور ہر قسم کے اندھیروں اور تمام سختیوں سے نجات دلاتا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے پوچھیے کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم مسلمان خدا کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کو اپنی مدد کے لیے بلائیں؟ جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کا تمام انتظام دکھایا تو انہوں نے چاند اور تاروں اور آفتاب جہاں تاب کو چھوڑ کر آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے رب کی طرف اپنا رخ کر لیا۔ یہی ان کی اور ہماری نماز کی نیت قرار پائی۔
انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اللہ ہی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ علم عطا کیا جس کے ذریعے وہ اپنی قوم کو توحید کا قائل کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اس سے پہلے اسی طرح سمجھایا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسحاق، یعقوب، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، والیسع، یونس اور لوط علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے دوسروں پر غالب رکھا۔ پھر یہود کا یہ کہنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نہیں آ سکتی، حق کی ناقدری ہے۔ یہ اللہ کی اتاری مبارک کتاب ہے جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور سارے جہاں کے لوگوں کو ہدایت کرنے والی ہے۔ اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر درخت بنانے والا ہے، صبح اور شام لانے والا ہے، اور ان کے علاوہ اللہ کی اور بڑی بڑی عظیم الشان نشانیاں ہیں۔ اس کے باوجود لوگ اجنہ کو اللہ کا شریک ٹھہرا لیتے ہیں اور انہیں اس کے بیٹے بیٹیاں بتاتے ہیں۔ اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، اس کی اولاد کیوں ہونے لگی جب اس کی کوئی بیوی ہی نہیں؟ مخلوقات کی نظریں تو اس کو نہیں دیکھ سکتی اور لوگوں کی نظروں کو وہ خوب جانتا ہے۔ قرآن کی یہ آیتیں بصیرت کا درجہ رکھتی ہیں اور ان کو پڑھنے اور سمجھنے سے معرفت حاصل ہوتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے پیغام کو ساری دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔